السلام علیکم ناظرین، پروگرام کے میں آپ کا میزبان افتخاری بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم موجود ہیں ڈویژنل ڈائریکٹر ایگریکلچر اینڈ ایکسٹینشن شاہد بخاری صاحب کے ساتھ، اور یہ جو ہے راولپنڈی میں ڈویژن کے اوپر زراعت کے شعبے کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف حکومت پاکستان کی طرف سے کسانوں کے لیے خصوصی طور پر پیکیج اناؤنس کیے جا رہے ہیں، جو شاہد صاحب اس کو بخوبی دیکھ بھی رہے ہیں اور اس کو کامیاب بھی بنا رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں گے کہ حکومت پاکستان کا جو سرسبز پنجاب، جس کو گرین پنجاب بنانے کا منصوبہ ہے، اور اس کے تحت جو مختلف قسم کی کسانوں کے لیے جو ہے وہ اسکیمیں لانچ کی جا رہی ہیں، شاہد صاحب چونکہ اس کو دیکھ بھی رہے راولپنڈی ڈویژن کے اندر، اور اس کے علاوہ اس کے اوپر کیا کیا کام ہو رہا ہے، پوچھتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سب سے پہلے آپ کا اور اپنے چینل کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آواز ہم چند لوگوں تک عموماً پہنچا سکتے ہیں، وہ آپ کی وساطت سے یہ 7 ارب سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو بہت شکریہ، موسٹ ویلکم۔ جیسا کہ آپ فرما رہے تھے کہ زراعت اور اس کو بہتر کرنے کے لیے حکومت پاکستان اور حکومت پنجاب کی جو اقدامات ہیں، انیشیٹوز ہیں، فارمر فرینڈلی پالیسیز ہیں، اس حوالے سے یقیناً زراعت کو ہمیشہ سے کہا گیا کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور چونکہ مجھے 31 سال ہو گئے ہیں سروس کرتے ہوئے، اور پورے پنجاب صوبے کو میں نے دیکھا ہے، چنانچہ جتنی بھی اقسام کی زراعت ہیں ہمارے صوبہ میں میسر، ان پہ عملی طور پہ میں نے کام کیا، اور مختلف ادوار میں مختلف پالیسیز کو دیکھا، امپلیمنٹ کیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ زراعت کو حقیقی معنی میں جو مضبوط کرنے کے لیے سب سے پہلے 2016 میں جب وزیر اعلیٰ خادم اعلیٰ تھے، جو کہ اس وقت الحمدللہ وزیر اعظم پاکستان ہے، شہباز شریف صاحب، انہوں نے بہت اچھی پالیسیز بنائی تھیں، جس سے جو ہمارا چھوٹا کاشتکار ہے، درمیانہ کاشتکار ہے، ان کی مالی حالت کو، ان کو مشینری دینے کے حوالے سے، ان کو بیج فراہم کرنے کے حوالے سے، انہیں باقی سہولتیں اور انفارمیشن دینے کے حوالے سے، بلکہ اس دور میں ایک یہ بھی کام کیا گیا تھا کہ ان سب کو موبائل دیے گئے تھے جس میں 9 اپلیکیشنز تھیں۔ ایک اپلیکیشن یہ تھی کہ آپ جس بھی فصل کے بارے میں آپ پلاننگ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ سمپل ڈیسائیڈ کریں کہ آپ اس فصل کی کتنی پیداوار لینا چاہتے ہیں، اور کیلکولیشن کرتے جائیں، اینڈ پہ وہ آپ کو ہر چیز نکال کے دے دیتی تھی کہ اس میں کون سی جو کھاد کتنی ڈلے گی، کون سے مائکرو نیوٹرینٹ کتنے ڈلیں گے، تاکہ آپ بہتر انداز میں پلان کر سکیں کہ آپ کی لاگت کتنی آئے گی اور آمدن کتنی آئے گی۔ پھر اس میں ایک اور یہ بڑی خوبصورت بات یہ تھی کہ جو مائکرو کلائمیٹ ہے، اب عموماً یہ ہے کہ ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں اپنے پاک میٹ ڈپارٹمنٹ پہ یا کچھ چند ویب سائٹس ہیں، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جی ڈسٹرکٹ راولپنڈی میں بارش ہوگی، ڈویژن راولپنڈی میں بارش ہوگی، وہ پنڈ دادر خان میں ہو جائے، وہ کوٹلی ستیاں میں ہو جائے، وہ سچے ہو گئے۔ لیکن اب ظاہر ہے 22 تحصیلیں ہیں میری، 6 ضلع ہیں، تو مجھے تو چاہیے کہ بڑی ایکوریٹ فگر ہو، کسی بھی کاشتکار نے اپنا پلان کرنا ہے۔ تو تب یہ تھا کہ وہ 2 اسکوائر کلومیٹر، یعنی کہ عموماً آپ کا اپنا ہی گاؤں بنے گا، تو اس میں وہ جو سیٹ آف کلائمیٹک کنڈیشنز ہیں وہ بیان کر رہی ہوتی تھی، اور یہ منصوبے اسی سے آگے چلتے آئے۔ پھر اس کو جب عملی جامہ پہنانے کا وقت آیا ہے، تو سی ایم پنجاب نے بہت ہی ایگریسو ڈیسیجنز لیے، اور کسان کارڈ کو بڑی کم مدت میں نہ صرف پلان کیا، اسے ایگزیکیوٹ کیا، اور الحمدللہ میں اس وقت اگر دیکھوں تو پنجاب بھر میں وہ 4.25 لاکھ کے قریب کاشتکار رہ چکے ہیں، اور ہمارے جو یہاں کے کاشتکار ہیں ڈویژن کے 25,000 کے قریب کارڈ بن چکے ہیں، جس میں سے 21,000 لوگوں کو جا چکی ہیں۔ اور ان کسان کارڈ کا مطلب سمپل یہ ہے کہ جب آپ بطور کاشتکار زرعی مداخل، کھاد، بیج، ادویات لینے جاتے ہیں، تو آپ کو بٹوا ساتھ لے جانے کی ضرورت ہی نہیں، آپ کارڈ لے کے جائیں۔ ہمارے 48 ڈویژن بھر سے ڈیلر ہیں جن کو ہم نے بینک آف پنجاب کے ساتھ رجسٹرڈ کیا، اور ان کو پوائنٹ آف سیل مشینز دی گئی ہیں، اور آپ جا کے اپنی ڈیمانڈ بتاتے ہیں، بیج یعنی ڈی اے پی یا نائٹروفاس ہے یا یوریا ہے،
जड़ी बूटी वाली दवाई है वो आप लेते हैं और आप उसको अपना कार्ड दे देते हैं, वो स्वाइप करेगा और स्वाइप करने से उसकी स्क्रीन के ऊपर आपका बिल पॉप अप होगा और उसका प्रिंट भी निकल आएगा। अब ये है कि उसके बाद वो ज़री मदाखिल जो आपके कार्ड की अमाउंट के मुताबिक बनते हैं वो आपको दे देगा। आप लेके चले जाएं, 24 घंटे बाद उसको बैंक ऑफ पंजाब और ख़जाने से पेमेंट आ जाएगी। अब यहाँ पे ये है कि 15 मई डेट रखी गई, आप अक्टूबर के शुरू में ले रहे हैं तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये बनते हैं 7 माह। तो 7 माह के बाद जाके आपने पैसे जमा कराने हैं 15 मई तक, और 15 मई को जब आप पैसे जमा कराएंगे तो जितने आपने इस्तेमाल किए उतने ही कराएंगे, कोई उस पर सूद एक पाई पैसा नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये एक ऐसी सहूलत है कि माजी में जो लोग उधार पे खाद लेते थे, उधार पे दवाई लेते थे, तो उनको रेट यकीनन बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, और अगर वो उधार लेते थे तो वो और ज़्यादा तकलीफ में जाते थे। अब ये है कि उनका अपना कार्ड, उनका अपना खजाना, उनका अपना सरमाया, वो बगैर कीमत अदा किए वो चीज़ें उठाई और जाके अपनी फसल काश्त की। अब यहाँ पे ये एक बड़ी खूबसूरत बात मैं करना चाहूँगा आपकी वसातत से कि जब किसी भी काश्तकार ने मंजूर शुदा किस्म का सेहतमंद सर्टिफाइड बीज इस्तेमाल किया और उसको मतवाजन खाद मिली, यानी कि फास्फोरस नाइट्रोजन दोनों खादें मिल गई, और फिर उसकी जड़ी बूटी मार कंट्रोल करने के लिए दवाई भी डाल दी, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसकी पैदावार कम आने के तो कोई इशू ही नहीं बनता, यकीनन पैदावार बढ़ेगी। तो ये एक जो इखलास का जज्बा है हुकूमत पंजाब का, एक मोहब्बत का काश्तकारों के साथ, ये बहुत क्लियर है। और जाहिर है कि जब हम 25 करोड़ आवाम को फूड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो यकीनन हमें ऐसे ही सिंसियर फैसलों की ज़रूरत थी, और हमारे काश्तकारों के पास कुव्वत खरीद नहीं थी, कैपिटल कहते हैं, तो वो एक अरसा दराज से चल रहा था। अब उसको कॉम्पनसेट करने के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से किसान कार्ड आ गया नंबर 1 पे। अब जाहिर है कि वो बैल वाली खेती बाड़ी नहीं रही, अब मशीनरी, लेकिन चौके बैल ख़त्म हो गए, ट्रैक्टर पूरे हैं नहीं, तो बहुत सारे लोग जो वो क्यू में लगे होते हैं या उनको बहुत पे करना पड़ रहा होता है। तो ख़ास तौर पे छोटा काश्तकार, दरमियाना काश्तकार तो ट्रैक्टर ले ही नहीं सकता अपना, तो फिर इसके लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम दी गई। हिस्ट्री में पहली दफ़ा 9,500 ट्रैक्टर सूबे में डिसाइड किया गया कि ये दिए जाएंगे, और वो 50 हार्स पावर से लेके 85 हार्स पावर के ट्रैक्टर ले सकते हैं, और ट्रैक्टर कोई सा भी ले हुकूमत की तरफ से 1 मिलियन रुपीस पर ट्रैक्टर सब्सिडी दी जा रही है। और इसमें जो ट्रैक्टर के लिए अप्लाई करना इतना आसान था कि जिनके तो कंप्यूटर से बड़ा मुआवजात हैं उनके लिए एक लिंक दिया गया, उस लिंक पे जाएं, तो जैसे ही वो लिंक ओपन करते थे तो उनका डाटा फैच होता था नादरा से, बेसिक डाटा, और जैसे ही वो अपनी ज़मीन को टच करते थे तो फिर उनका PLRA जो है, जो पाकिस्तान पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी है, जो हमारे अराजी सेंटरों का हेड ऑफिस है, उनके डाटाबेस से वो बड़ा डाटा फैच होता था, जिससे ये साबित हो जाता था कि ये वाकई काश्तकार है, जिम्मेदार है। तो ओके होते ही उसकी एप्लीकेशन ओके हो गई। अब ये देखें, इसमें कोई महकमा इन्वॉल्व नहीं हुआ, कोई मुंशी, कोई क्लर्क, कोई अफसर इन्वॉल्व नहीं हुआ। जाहिर है कि जब कोई फाइल, कोई ऐसा मसला ही नहीं है, तो फिर तो इसमें वन विंडो क्या, आप अपने घर में बैठ के कर रहे हैं, आप अपने डेरे पे, आप अपने ऑफिस में, आप बस में जाते हुए, जहां से बैठ आप अप्लाई करके, चुनाचे अल्हम्दुलिल्लाह आप क्लियर हो गए, आपका हक बन गया जी, आप एप्लीकेशन आ गई। अब बात हुई कि वो लोग जिनके मुआवजात नहीं हैं कंप्यूटराइज्ड, अब उनका क्या करेंगे? उसके लिए ये किया गया कि वो अपना लैंड रिकॉर्ड बनाएं, अपनी उनको दरखास्त फॉर्म दिया गया। मेरे 6 डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, 6 ज़िले हैं, 6 के 6 डिप्टी डायरेक्टर ऑफिस में हमने डेस्क एस्टेब्लिश किए जो कि पूरे पंजाब के सारे ज़िला में थे। उसमें अराजी सेंटर का बंदा विद देयर लैपटॉप, जिसमें कि तमाम नेसेसरी रिकॉर्ड्स उसको सपोर्टिंग मौजूद थे,
وہ اپلیکیشن وصول کرتے وقت اگر کسی کا کوئی ابہام ہو تو وہ چیک کر سکتے تھے, وہ سپورٹ کر سکتے تھے, وہ گائیڈ کر سکتے تھے, کمپنسیٹ کر سکتے تھے. تو اسے جب ہم نے اس انداز میں چلایا تو 3800 سے زائد اپلیکیشن 3900 کے پلس مائنس ہوئیں, جبکہ جو ہماری آن لائن اپلیکیشنز ہیں وہ 15,000 سے بھی زیادہ تھیں. اور پھر جناب جو اپلیکیشنز تھی, ہر ضلع میں ڈپٹی کمشنر کی کارکردگی میں ایک ٹیم بنائی گئی جو کہ ان درخواستوں کی پڑتال کرے گی, اور ہر ضلع نے ان کی جب پڑتال کی تو جو ہمارے پاس 3700 وہ آ گئی مستند اپلیکیشنز, اور وہ 3700 مستند اپلیکیشنز کے لیے ایک ڈیش بورڈ کریٹ کیا گیا جس پہ انہیں اپلوڈ کیا تو وہ پی آئی ٹی بی کے اسی ڈیٹا بیس میں چلے گی جہاں پہ آن لائن گئی تھی. وہ ایک ڈیٹا بیس بن گیا. اور اوور آل پنجاب کی بات کریں تو یہ 15 لاکھ سے اوپر ویلڈ اپلیکیشنز تھیں. اگر پنڈی کی ہم اب بات کریں تو وہ ہماری اپروکسیمیٹلی 19,000 کے قریب تھیں. 9500 ٹریکٹر پنجاب کے, 526 میرے ڈویژن کے. اور اب جب 10 نومبر کو اس کی گئی قرآن اندازی, تو آپ بلیو کریں کہ اس میں آپ کی طرح جتنے سینئر میڈیا پرسنل ہیں ہمارے نیشنل لیول پہ, پروونشل لیول پہ, وہ تمام سینئر اتھارٹیز ڈگنیٹیز وہاں پہ موجود تھے اور لائیو کوریج تھی. اور پھر اسی طرح جو مختلف کاشتکاروں کی بڑی تنظیموں کے نمائندگان ہیں وہ لوگ, محکمے کے سینئر افسران, اور جو منسٹر ایگریکلچر اور باقی منسٹرز, وہاں پہ ہر ضلع کی ایک اکیلے کے لیے کی گئی جو ہے قرآن اندازی. اور آپ اگر وہ لسٹیں دیکھیں یا آپ لوگوں سے ملیں گے تو یقین مانیں کہ اس قدر وہ زبردست ہے کہ کل میں ایک تلہ گنگ میں پروگرام کیا, دونوں ایم پی اے سوان موجود تھے, تو وہ گرین ٹریکٹر کی ڈسٹریبیوشن سیریمنی تھی اور 150-200 لوگ تھے. تو ایک بندے نے آ کے ان پہ حملہ کر دیا, دوسرے لفظوں میں یہ کہا کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کہ ہم نون لیگ کے ہیں اور ٹریکٹر پی ٹی آئی والوں کے نکل رہے ہیں. تو میں نے اسے کہا, میں کہ یار پھر تم لوگ گواہ رہنا کہ ہم بطور محکمہ اور اپنا سی ایم بطور سی ایم پوری دیانتداری اور شفافیت سے کام کر رہے ہیں, ہر کسی تعصب سے بالاتر ہو کے بالکل پسند ایبسولوٹلی میرٹ ہے, جس کا اللہ کی طرف سے نکلا وہی اس کا مالک ہے. اب یہ ہے کہ جو ٹریکٹرز جو ہیں وہ لوگوں نے اپنا فارمر شیئر جمع کروایا, اور ہماری جو فیکٹریز ہیں پاکستان میں ٹریکٹرز ہیں, جس طرح یہ الغازی والے ہیں, فیئر ٹریکٹر ہے, یا میسی فرگوسن والے ہیں, تو وہ لوگ اب انہوں نے سپلائیز دینا شروع کر دی ہیں. تو اب یہ کہ ہم ایک سیریمنی کر کے کاشتکاروں کو, ونر فارمر کو عزت سے بلا کے تو وہ ٹریکٹر دینا شروع کر دیں. ابھی میں جب اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں اٹک میں ایک بہت اچھا پروگرام کر کے آ رہا ہوں, اور اس میں شیخ آفتاب صاحب جو ہیں, میں نے صاحب اور ڈی سی صاحب, ہم سارے اکٹھے تھے. تو اسی انداز میں یہ ہم کر رہے ہیں. تو گرین ٹریکٹرز کے ساتھ ایک اور ساتھ بڑا پلان یہ چل رہا ہے کہ جو زرعی آلات ہیں وہ 35 زرعی آلات کی ایک لسٹ اپنا فراہم کی گئی ہے کہ جس میں سے یہ 5 لاکھ تک جو بڑا پرچیز کرتے ہیں ہمارے فارمرز, وہ ونر بنتے ہیں. تو اس میں 60% گورنمنٹ پے کرے گی, وہ 40% پے کریں گے. اگر اللہ کرے ان کا گرین ٹریکٹر نکل آیا اور یہ زرعی آلات استعمال کرتے ہیں, وہ نہ صرف اپنی زمین پہ بلکہ دوسرے لوگوں کی زمین کو بھی وہ کپڑا کاشتکاری میں مدد کریں گے اور اس کو ایز اے سائڈ بزنس رن کر سکتے ہیں, تاکہ ان کی جو ذاتی معیشت ہے اس کو وہ مضبوط کر سکیں. پھر ہم اکثر ایک کمی کا شکار تھے کہ جی اگر مطلب میری پریزنٹیشن پیچھے لگی ہوئی ہے کہ اس وقت ڈویژن میں میرے پاس 54% لوگ آفیسر اور سٹاف اویلیبل ہے, پھر بڑا 46% کے قریب فیکٹری, یعنی کہ 50-50 کہہ لیں. تو گورنمنٹ نے یہ کیا کہ پورے پنجاب میں 1000 زرعی گریجویٹ جو ہے انہیں انٹرنشپ پہ ہائر کیا 1 سال کے لیے, جنہیں 60,000 دے رہے ہیں. اور اس میں سے 51 میری ڈویژن کا کوٹا, انہیں ہم نے یہاں پہ سلیکٹ کیا. اور آپ بلیو کریں کہ اس میں بھی الحمدللہ قطعاً کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں, نہ کوئی کسی قسم کا اس میں کوئی رکھنا ڈالنے کی کوشش کی گئی. جو لوگ پریسکرائب میرٹ پہ آئے ان کو ہم نے رکھ لیا, اور وہ لوگ ان کو 15-20-25 گاؤں کا ایک سرکل بنا کے دیا گیا ہے.
اور 51 لوگ جو ہیں وہ تقریباً 750 ولیجز کو کور کر رہے ہیں جہاں پہ ہمارے روٹین میں سٹاف کم تھا. تو جی ناظرین، پروگرام میں ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے. بریک کے بعد شاید صاحب سے پوچھیں گے کیونکہ یہ اپڈیٹ کر رہے ہیں یہ مزید کیا کہتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ پروگرام میں ہماری جو گفتگو تھی وہ ڈائریکٹر جو ہے ایگریکلچر راولپنڈی ڈویژن شاہد صاحب سے ہو رہی تھی. یہ آگاہ کر رہے ہیں وہ حکومت پنجاب جو ہے وہ کس طرح کسانوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے حکمت عملی کر رہی ہے، اور شاہد صاحب کس طریقے سے میرٹ کے تحت گرین ٹریکٹر سکیم کو کامیاب بنا رہے ہیں، کسان کارڈ کو کامیاب بنا رہے ہیں، اور کسانوں کو جو معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے، جو لینڈ جس سے زمین مٹی جو کہتے ہیں سونا اگتی ہے، اس میں سے سونا کس طریقے سے نکالا جائے گا اور اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا اور کسانوں کو کیا فائدہ ہوگا بتا رہے. جی سر آپ کنٹینیو. جی بہت شکریہ. تو میں چونکہ بات کر رہا تھا کہ اسٹاف کی افسران کی کمی کو دور کرنے کے لیے انٹرنشپ پروگرام شروع کیا گیا. تو پنجاب بھر کے لیے 1000 زرعی گریجویٹس کو میرٹ پہ بھرتی کیا. اس میں سے 51 جو ہے میری ڈویژن میں موجود ہیں، اور وہ انہیں ہم نے ایک آپ نے سنا ہوگا اربن یونٹ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، تو ایک اپلیکیشن کے ذریعے وہ ان کی ورکنگ کی مانیٹرنگ کر رہا ہے. ان کے ڈے سٹارٹ سے ڈے کلوز تک وہ ان کی اپلیکیشن پہ ان کی موومنٹ سامنے ہوتی ہے. انہیں ہم نے ایک پریسکرائب طریقہ کر دیا ہے کہ کس طرح سے انہیں ایٹ لیسٹ 5 فارمز کو 5 فارمنگ فیملیز کو وزٹ کرنا ہے، ان کے مسائل کو دیکھنا ہے، آگاہی دینی ہے، ان کو ہیلپ آؤٹ کرنا ہے. جہاں ایشو ہو تو سینئر افسران کو پیچھے رابطہ کر کے ان سے گائیڈ لائنس لینی ہے تاکہ وہ وہاں پہ پہنچ کے انہیں مزید کمپنسیٹ کر سکیں جو ان کی کمیاں ہیں. تو ایک یہ ہے معاملہ. اور اسی میں سے اب ہم ایک مزید جو ایک نئی اختراع میری اپنے ڈویژن میں ہم نے ڈیولپ کی ہے، تو میں اس میں شکر گزار ہوں سید عاشق کرمانی صاحب جو وزیر زراعت ہیں. پچھلے دنوں جب آئے تو چکوال کے فارمرز نے یہ بات ان کے سامنے رکھی کہ ہمارے ہاں جو ایک اسپیشیلٹی ہے وہ ہے زیتون کے باغات، آلیو آرچرڈز. تو اس کے لیے جو ہمارا محکمہ ہے بارانی ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے، اس کے اندر ایک زیتون کا اسپیشل ادارہ سی فوڈ بنایا گیا ہے. وہ وہاں بیٹھ کے تو بات کر سکتے ہیں لیکن ان کا تو آگے کوئی سورس نہیں، تو انہیں اسٹرینتھن کرنے کے لیے کوئی پروجیکٹ لانا چاہ رہے تھے. جب وزیر زراعت صاحب نے عاشق کرمانی صاحب نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں ضرورت ہے ایٹ لیسٹ کو 20 لوگ چاہیے جو ہمارے ان باغات والے ایریاز میں جنہیں ہم اپوائنٹ کریں گے، اور وہ ہم سے ٹریننگ لے کے تو ان لوگوں کو وہ بہترین زیتون کے باغ مینج کرنے میں مدد دیں گے. تو وزیر زراعت نے مجھ سے پوچھا، میں کہا سر آئی ایم ریڈی. اور الحمدللہ آج جب ہم بات کر رہے ہیں، آج اس ٹریننگ کا پہلا دن ہے. 16 جو ایگری گریجویٹس ہیں، انٹرنز ہیں، انہیں میں نے وہ جو ہمارا آلیور ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ان کے حوالے کیا ہے. وہ جمعے والے دن تک ان کی ٹریننگ کرائیں گے. اس کے بعد انہیں ہم انہی ایریاز میں اپوائنٹ کر دیں گے جہاں پہ آلیو آرچرڈ یعنی کہ زیتون کے باغات زیادہ ہیں. وہ لگاتار ان کی رہنمائی کریں گے. جو چیز ان کے علم یا مشاہدے سے باہر ہوگی اس میں ایکسپرٹس بیٹھے ہیں، ہم بیٹھے ہیں، باقی سینئر افسران ہیں. تو میں یقیناً یہ فورسی کرتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی چیز کو مہارت کے ساتھ کرتے ہیں تو نتائج الحمدللہ ہمیشہ بہتر آتے ہیں. تو وہ اس بھی جو معاملے کو شروع کیا میں نے اپنی ڈویژن میں، تو میں یہ امید کرتا ہوں کہ زیتون مزید ایریے پہ ہم لگوائیں گے. جو موجودہ باغات ہیں ان کی بہترین نگہداشت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا اور ان سے بہترین پیداوار لینا، اس کو یقینی بنائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہم مزید بھی اس میں پروجیکٹس لے کے آ رہے ہیں کہ اس وقت جو اس کی تیل نکالنے والی مشینیں ہیں، جو آئل ایکسٹریکٹنٹ ہیں، تو وہ کم ہے. وہ بھی ہم نے حکومت کو لکھا ہے کہ ہمیں تھوڑی مشینیں زیادہ دی جائیں تاکہ جو ایکسٹرا ورجن آئل ہے وہ ہم حاصل کریں، اور نہ صرف ہم اپنی ملکی ضروریات کو پورا کریں بلکہ ہم اس کو لیٹر آن بعد میں جا کے اسے ہم ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. تو یہ بھی ایک ہم نے سلسلہ جو ریسٹ آف دا پنجاب ہے اس سے ڈفرینٹ الحمدللہ آج سے شروع کر چکے ہیں. اور پھر اگر ہم دیکھیں کہ جو وزیر اعلیٰ کا پیکج ہے، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ
हज़ारों के हिसाब से, लाखों के हिसाब से ट्यूबवेल्स पंजाब में मौजूद जी हैं, और हज़ारों के हिसाब से तो इस डिवीज़न में भी मौजूद है। तो जब वो बिजली से चलते हैं या पीटर इंजन से चलते हैं, तो वो खर्चा उसकी कमर तोड़ देता है किसान की। तो ज़ाहिर है कि किसान की जब पैदावारी लागत बढ़ जाएगी, तो वो लोगों की तो खुराक पूरी कर देगा, लेकिन खुद भूखा मरेगा। अब इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उसकी सोलराइजेशन का प्रोजेक्ट शुरू कर दिया गया है। तो इब्तदाई दौर में 7,000 बल्कि इससे भी ज़ायद जो ट्यूबवेल्स हैं, उन्हें हम मेरिट पे थ्रू ओपन बैलेटिंग उन्हें उनकी सोलराइजेशन करेंगे, ताकि कि ये पहला साल है, तो इससे आगे ये चीज़ें बढ़ती जाएंगी। तो ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन के साथ साथ फिर हम ये लोगों को सपोर्ट करने के लिए कि जो आपने ये सुना होगा कि इंटरनेशनल एक स्लोगन है कि मोर क्रॉप विद ईच ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी के हर कतरे से ज्यादा जरी पैदावार। तो इस पे भी हम काम कर रहे हैं बतौर हुकूमत पंजाब, बतौर महकमा ज़राअत। तो इसमें यह है कि जो ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन है, ये जो कहते हैं ना क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट की बात करते हैं, वो आपने यकीनन के बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पे ये बात सुनी होगी कि जो बदलते मौसम का बुरे असरात हैं उसको कैसे ख़त्म करें। तो दिस इज़ द वे वी आर डीलिंग, कि ये वो तरीक़ाकार है जिससे हम वो मौसमों की बदलने को हम आसानी से मैनेज कर पाएंगे, कि जब हम ड्रिप इरीगेशन के ज़रिए पौधे को पानी देते हैं तो वो कतरा कतरा पानी चल रहा है, और उसके लिए ज़मीर का हमवार होना भी ज़रूरी नहीं है। तो अब यह है कि वो बेहतरीन अंदाज में स्प्रिंकलर में वो मुख्तलिफ बबलर्स हैं, बाज़ तो 4 कनाल तक वो एक वक्त में बारिश के बना के पानी देते हैं। फिर अगर आपने कभी देखा हो जाते हुए ये पिंडी भटियां के करीब वो पहिए से लगे बहुत सारी बड़ी मशीन नजर आती है, उसे कहते हैं सेंट्रल पिवट। तो वो एक वक्त में उसका जो इस तरह कोतर है वो 12.5 एकड़ है, या 15 एकड़ भी हो सकता है, या एडजस्टमेंट करके कम भी हो सकता है। तो वो अटैच होती है पीछे किसी तालाब के साथ। अब जब वो चलती है तो उसके ऊपर अंदर फुहारे लगे हैं, और वो नीचे फसल के ऊपर जिस तरह आसमान से बारिश आती है वो पानी दे रहे होते हैं, मिकदार के मुताबिक दे रहे होते हैं। सारी फसल को जबरदस्त पानी मिल रहा होता है, और न तो जाया हो रहा होता है। और इसमें एक और खूबसूरती जिसे हम कहते हैं फर्टिगेशन, हमने फर्टिलाइजर देनी है, तो फर्टिलाइजर देने के लिए भी हम उसी हौदे में खाद मिक्स कर देंगे जो जरूरत की है, पानी भी मिल रहा है, खाद भी मिल रही है, फसल भी बेहतरीन होगी, पैदावार। तो ये क्लाइमेट चेंज मैनेजमेंट को भी साथ साथ हम लेके चल रहे हैं, ताकि आने वाले कल में हमारे जो जिद्दत वाली ज़राअत है उसको हम इसमें शामिल करते जाएं। तो ये सीएम पंजाब के उन सारी चीज़ों का हिस्सा है चीज़ें। सर एक चीज़ है, आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है। एक मेरा सवाल है, जैसे आप किसान कार्ड के ऊपर, किसान के पास कार्ड मौजूद है, वो अद्वियात सेंटर में जाता है, अगर वो वहाँ से अद्वियात नहीं लेता और सेंटर वाले के साथ उसकी मिली भगत है, और वो वहाँ से कुछ पेमेंट उसको करके कुछ कैश की मद में पेमेंट उठा लेता है और उसको मिस यूज़ करता है कार्ड को, इसके ऊपर आप लोगों ने कोई एसओपी बनाई है कि जो अद्वियात ली जाएंगी वो सीरियल नंबर रजिस्टर्ड होगा, या उसकी क्या, आपको कैसे पता लगेगा कि किसान ने अद्वियात ही ली है? अक्सर आपने देखा होगा जैसे मुख्तलिफ क्रेडिट कार्ड हैं जिसको दुकानदार को 1,000-1,500 कमीशन देकर उससे कैश पेमेंट विड्रा कर ली जाती है, तो इसके ऊपर क्या आप लोगों ने? अब यकीन माने कि ये आपका इतना खूबसूरत सवाल है, और इतना आपने मेरा दिल खुश कर दिया। आप यकीनन बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और समझते हैं बहुत सारी चीज़ों को। देखें, जब ये सिस्टम हम शुरू करने जा रहे थे ना, अब जाहिर है कि मेरे एक ज़िंदगी का लंबा एक्सपीरियंस है। हमने ये किया कि 48 पॉइंट ऑफ सेल मशीनें 48 ही जगह पे महकमा ज़राअत के जो सीनियर मुलाजमीन या ऑफिसर्स को बाउंड कर दिया कि वो काश्तकार को गाइड करने के लिए मौजूद होंगे, और डीलर को किसी भी किस्म की अगर खुदा न खासा, बाकी तो वो मॉरली मैं उनसे अच्छी बात की तवक्को रखता हूँ कि अगर वो खुदा न खासा करना चाहें तो नहीं करने देंगे। अब देखिए उसमें जो किस तरह से हम स्टॉप कर रहे हैं, एक तो वहां पे बंदा मौजूद है जिसके सामने वो कार्ड डाला, पता लगा ये आ गया, इसकी इतनी चीजें हैं, खाद उठा के दें। अब देखें, मेरे जितने असिस्टेंट डायरेक्टर हैं हर तहसील लेवल पे और जिले लेवल पे डिप्टी डायरेक्टर हैं,
तहसील वाले असिस्टेंट कंट्रोलर फर्टिलाइजर हैं, खाद के कानून का सारी अमल दरामद उनके पास है, पूरी कानूनी अथॉरिटी उनके पास। और डिप्टी डायरेक्टर्स वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कंट्रोलर्स हैं। अब वो ऑलरेडी खादों के डीलर्स उनके अंडर ऑपरेट हो रहे हैं, वो पूरी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। चुनाचे जैसे ही उनकी जो मशीन है वो ऑडिटेबल है कि वो पता चलता है कि इसमें से आज क्या चीज़ कितनी गई, और वो बंदा वॉच भी कर रहा है, वो नोट भी कर रहा है। फिर हमारा जो मुतलका बंदा है वो उनका स्टॉक भी चेक करता है कि इनके स्टॉक में आज डे साइड पे अगर 400 बोरी चीज़ों की पड़ी थी, इसमें से 200 अगर वो निकल गई हैं तो बाकी 200 होनी चाहिए, वो गिनती। दूसरे नंबर पे कि वो जो स्टॉक में माइनस कर रहे हैं स्टॉक रजिस्टर में, उस चीज़ को भी उसके पैरेलल चेक कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ये सख्ती से अमल दरामद शुरू से कराया गया और कैटेगरी के लिए कहा गया कि जी आपके स्टॉक और स्टॉक रजिस्टर की और आपकी मशीन की जो अपना कोऑर्डिनेशन चेक की जाएगी, आप किसी को कैश नहीं दे सकते। और मेरे इल्म के मुताबिक इन 48 पॉइंट ऑफ सेल मशीनों में अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कैश नहीं दिया गया। वो खाद ही लेके गए हैं, वो बीज ही लेके गए हैं, वो जड़ी बूटी मार दवाई ही लेके गए हैं। तो इस लिहाज से हम जो वी आर कीपिंग आई ऑन, पूरी उसमें हम नज़र रख के बैठे हैं। और वैसे भी चूंकि डीलर को पता है कि वो कैश दे के वो फंस जाएगा, क्योंकि उसकी एट द टाइम ऑफ ऑडिट वो उसके लिए मसला बनेगा कि अगर स्टॉक उसके पास अवेलेबल है और कोई ट्रांजैक्शन उसकी इनवर्ड आई नहीं ऑन रिकॉर्ड, तो वो उसके पड़ी हुई इजाफी को वो साबित नहीं कर सकेगा, उस पर एक्शन होगा। हाँ, फिर जुर्माना उसको बना मशीन बड़ा बेटरा हो जाएगी, उस पर पर्चा दे के उसको अंदर कर दिया जाएगा। ये ऐसा हमारे कुछ इजला में हुआ है, मंडी बहाउद्दीन में हुआ है। 2 डीलर्स को उसी वक्त बड़ा उन्होंने रेड हैंडेड पकड़ के अरेस्ट करके अंदर कर दिया, फिर वो मुकदमा झेल रहे हैं, उनकी मशीन भी बेट रहा, उनका सारा डिफॉल्टर हो गए वो। चुनाचे इस अंदाज में। हाँ, एक चीज इसमें जो शामिल की गई जो अंडर रूल्स बाय लॉ, वो ये था कि हमने तो 48 डीलर्स मुकर्रर किए, और आप फर्ज करें कि आप जिस इलाके के जिम्मेदार हैं वहां पे 2 बंदों के पास मशीन है, आपने कोई दवाई लेनी है, जड़ी बूटी मार दवाई, उनके पास मौजूद नहीं है। अब आपका कार्ड जो है वो तो फिर आपके लिए यूजलेस हो जाएगा, वैलिड जिस पॉइंट पे वहां पर चीज नहीं है। तो फिर इसका हल ये ढूंढा, और ये भी मैं मैडम सीएम और उनकी टीम को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने रियलाइज किया फार्मर के इस तकलीफ को समझते हुए कि उन्होंने कहा कि जी जो भी उसकी अमाउंट है, इफ इट इज 1 लाख और 1,50,000, उसका 30,000 वो एज ए कैश ड्रॉ कर सकता है एटीएम मशीन से, और वो उस 30,000 से वो जाके जो भी खरीदना चाहता है खरीद ले। तो इसमें एक ये हेल्प बड़ा जरूर अभी शामिल कर दी गई है ताकि वो परेशान ना हो, वो परचेज कर सके। तो इससे यह है कि फिर यकीनन चीज़ें बेहतरी की तरफ आना शुरू हो रही हैं। तो अब जाहिर है कि अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी जब हम एक नया सिस्टम लेके चलते हैं ना, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप होंडा 70 चलाना सीखते हैं। जैसे मैंने कभी नौजवानी में सीखा, आपने भी सीखा होगा, तो बड़े भाई ने, चाचे ने, मामू ने वो पूरे जब गाइड करते हैं ना, जब भी हम पहली दफा बैठ के गेयर लगा के तो क्लच यूं ही छोड़ते हैं, तो वो शुरू में कुछ जो मिस्टेक्स होती हैं उनसे फिर वो चीज़ें सामने आके तो फिर सिस्टम को प्योरिफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं। तो सेम पैटर्न पे ये एक जो निज़ाम लगातार चल रहा था, तो उस निज़ाम में करते करते अब मौजूदा सीएम पंजाब तक आते आते ये चीज़ें प्योरिफिकेशन की तरफ आ गई, अब ये बेस्ट डिलीवर्स की तरफ आ गई। और अब ये कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जो रिजल्ट्स हैं अब वो भी हमारे पास आना शुरू हो गए हैं कि हम एक दावा करते हैं, दावा जब तक वो मटीरियलाइज होकर सामने नहीं आता ना, तो उस पर आप या यकीन करेंगे, और ज़्यादातर लोग शाकी कर रहे होते हैं। अब जब बात की ग्रीन ट्रैक्टर की, तो जब 2 जिलों में सामने रख दिए ट्रैक्टर, जनाब ये पकड़े ले जाए, आपका ट्रैक्टर है। और अब वही चीज़ें सारी मैंने आपके जैसे दोस्तों के जरिए, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए वो सारी बातें पहले पब्लिश की गई, तो वो यकीनन लोग इस बात पे आ गए। अब अगर मैं किसान कार्ड की बात करूँ ना, तो उसमें
اس وقت تک جب ہم بیٹھے بات کر رہے ہیں تو ایک اوور آل پنجاب میں تو شاید ان بلینز، شاید 27 بلین سے زیادہ تو کھاد ہی جا چکی ہے، 27 ارب روپے کی. تو یہاں پہ پچھلے 4.5-5 ہفتے جب سے یہ شروع ہوا ہے تو تقریباً 445 ملین، دوسرے لفظوں میں یہ تقریباً 45 کروڑ کی جو کھاد بیج ادویات ہیں وہ الحمدللہ میرے اس ڈویژن کے کاشتکاروں کے پاس جا چکی ہیں، جو کہ چھوٹے کاشتکار تھے جن کے پاس ادروائز پیسے نہیں تھے، یا اب وہ لوگ بھی ڈی اے پی ڈال رہے ہیں جو صرف ڈی اے پی کو نام سے جانتے تھے، لیکن حکومت کی سہولت کا فائدہ ظاہر ہے کہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے نا. اور میں آپ کی وساطت سے جو یہ بات میں بتانا پسند کروں گا کہ آپ چونکہ سسٹم کا حصہ ہے، میڈیا سے ہیں، پچھلے سالوں میں جو ڈی اے پی ہے وہ 16,000 روپے تک اس کی قیمت تھی، اب آپ کو 11,500 سے 12,200 تک میں مل رہی ہے. جی ناظرین، پروگرام ایک شارٹ کمرشل بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد پھر گفتگو کا جو سلسلہ ہے وہ یہیں سے جاری. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ ڈائریکٹر ایگریکلچر ہیں راولپنڈی ڈویژن سے شاہد صاحب، وہ بتا رہے تھے کہ حکومت پنجاب، مریم نواز صاحبہ، سی ایم پنجاب نے جو کاشتکاروں کے لیے چیزیں لائی ہیں وہ کس طریقے سے لائی ہیں اور کاشتکاروں کو کس طرح فائدہ ہو رہا ہے. سر ایک چیز جو ہے وہ اہم ایک سوال ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا کا استعمال اس کے اوپر بہت غلط طریقے سے کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان نے جو ہے وہ کاشتکاروں کو بہت زیادہ وہ کر رہی ہے، ڈیگریڈ کر رہی ہے، کاشتکار ڈسہارٹ ہو گئے ہیں، جو تھی وہ چاول کی فصل منجی جس کو کہا جاتا ہے وہ تباہ ہوگی، کاشتکار برباد ہو گیا. ٹک ٹاک، یوٹیوب اور اس کے بعد دیگر جو پلیٹ فارمز تھے وہاں پر حکومت کو تو اس طریقے سے لیا گیا کہ جیسے حکومت پاکستان جو ہے یا پنجاب جو ہے وہ پنجاب کو اور پاکستان کو بنجر کرنے پہ اتری ہوئی ہے، اور اس کو غلط طریقے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ ایسے عناصر کے خلاف آپ لوگ کیوں نہیں اس کے اوپر آتے؟ بہت شکریہ. میں آپ کے اس سوال کو آئی لو دس کوسچن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈم سی ایم نے، حکومت پنجاب نے اور ہم سب نے اپنے ہیٹرز کو اپنی پاور بنایا ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں، وہ آپ کی وساطت سے سن رہے ہیں. آئی پرے فار آل آف دیم کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں اس چیلنج کو اللہ کی رحمت سے ٹیک اپ کرنے کا حوصلہ دیا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ نہ ہوتے تو شاید ہم اس طرح سے ہمارے اندر وہ آگ ہی نہیں بھڑکتی خدمت کی نا. تو میں ان کا شکر گزار ہوں. حکومت کو ٹینشن نہیں ہوئی اس چیز، کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب میں غلط نہیں ہوں اور کوئی مجھے ڈنکے کی چوٹ پہ جا مرضی جا کے کہہ دے اور میں اس کا احسان مند ہوگا کہ مجھے سر عام اپنی اچھائی، اپنی پاکیزگی اور اپنی محنت کا وہ موقع مل گیا، چونکہ لوگ اب سننا چاہ رہے ہیں تو مجھے سنانے میں مزہ آئے گا کہ بھئی میں آپ کا محبت کرنے والا ہوں، آپ کا سپورٹر ہوں، میں آپ کا محافظ ہوں. کیونکہ جو اس وقت گلوبل ایشو نیشنل سیکیورٹی سے بڑا بھی فوڈ سیکیورٹی ہے، اور اس فوڈ سیکیورٹی پہ اس وقت جتنا حکومت پنجاب کام کر رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کچھ اصول رکھتے ہیں یہ ہیٹرز تو انہیں خراج عقیدت میں حکومت پنجاب کو سلام پیش کرنا چاہیے. اب انہوں نے کہا گندم نہیں بنا لگے گی، گندم نہیں لگے گی، گندم نہیں لگے گی، گندم نہیں لگے گی. ٹھیک ہے، ہم نے اسے ایک چیلنج سمجھا. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہے نا ان میں سے ایک رازق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نائب مقرر کیے ہیں، تو اس رازق نے رزق کے وسیلے کے لیے کاشتکاروں کو اور ہمیں اپنے نمائندے مقرر کیا ہے. چنانچہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ ہم ہر سیاست سے بالا تر، ہر پارٹی سے بالا تر، اللہ کی رضا کے لیے اور اس ملک کی محبت کے لیے، اس مٹی کی محبت کے لیے ہم دن رات، ہمیں جیسے مطلب میری ڈویژن میں میری ٹیم نے، باقی 9 ڈویژن میں ان کے ڈائریکٹر تو ان کی ٹیموں نے، ڈی جی صاحب، سیکٹری، بلکہ میں آپ کی وساطت یہ کہوں گا کہ اس وقت جو ٹیم ہے، سید عاشق علی کرمانی صاحب از ینگ پرسن اور ہائیلی ٹیلنٹڈ،
اور ہائیلی ڈیڈیکیٹڈ، ہائیلی موٹیویٹڈ، کہ وہ وزیر سے زیادہ ہمیشہ وہ کارکن بن کے کام کرتے ہیں. وہ ہمارے ساتھ ہماری ذات کا حصہ بن کے، لیڈر بن کے کام کرتے ہیں. اور جو موجودہ ہمارے افتخار علی صاحب ہیں، سیکٹری ایگریکلچر، وہ ہی از ون آف دا فائنسٹ بیوروکریٹس ان پاکستان. کہ ان کا اتنا خوبصورت سٹائل ہے کہ ود زیرو ایروگنس وہ سب کو محبت سے لے رہے ہیں، لوگوں کے ایشوز کو بہت ہی ڈیلیکیسی سے ڈیل کر رہے ہیں، اور سپر پلاننگ کے ساتھ چل رہے ہیں. اور اس کا یہ فائدہ ہو رہا ہے کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے دل سے ڈیلیور کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ آگ لگا دی ہے کہ بھائی اب وفاداروں ملک سے محبت ثابت کرنے کا وقت آ گیا. اور الحمدللہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں محکمہ زراعت کے منسٹر سے لے کے تو نیچے بیلدار تک سب کو ان کی محنت کی. اب دیکھیں الحمدللہ اگر آپ صرف ڈویژن کی بات کریں نا تو مجھے 14,91,000 کا ٹارگٹ دیا گیا. ابھی بارشوں کی وجہ سے سلسلہ کچھ تھما، اس کے باوجود 15 لاکھ ایکڑ سے زیادہ پہ وہ گندم لگ چکی ہے جسے محکمہ شماریات بھی مان رہا ہے، جسے اسٹیٹسٹیکل ڈپارٹمنٹ بھی تسلیم کر رہا ہے جی اتنی لگ چکی ہے. میرے خیال میں تو اس سے بھی زیادہ لگ چکی ہے. اور میں 2 دفعہ پوری ڈویژن بھر میں کروا چکا ہوں نماز استسقاء، اور اس کے بعد کچھ بارشیں کچھ علاقوں میں ہوئی ہیں، ہم مزید کریں گے. خدا کرے کہ اگلے چند دنوں میں بارش ہو جائے تو الحمدللہ ہماری 35-40 ہزار ایکڑ پہ اضافی گندم آ جائے گی، وہ ٹارگٹ سے باو. اور اس وقت جو حکومت پنجاب ہے وہ اگر 1,65,00,000 ایکڑ کا ٹارگٹ رکھا تھا تو اس کا 98% سے بھی زیادہ اچیو کر چکے ہیں. آپ نے سوال کیا کہ اتنے ایکڑ کے اوپر آپ نے گندم کاشت کر لی ہے. ایک بڑا اہم ایشو ہے جو آج کل سر اٹھا رہا ہے. ہماری جو ایگریکلچر لینڈ ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کی نظر ہو رہی ہے، وہاں پر کنکریٹ کے شہر آباد ہو رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ راولپنڈی کی بھی دیکھ لیں، راولپنڈی کا کافی وہ رقبہ جو گرین رقبہ تھا اس کو انہوں نے برون رقبہ بنا دیا، اس کو انہوں نے تباہ کر دیا. وہاں پر سوسائٹیز بن گئی، وہ ان کو تباہ و برباد کر دیا گیا. آپ اس کے اوپر کیا ورک کر رہے ہیں، حکومت اس کے اوپر کیا پالیسی کر رہی ہے کہ ایگریکلچر لینڈ کو بچایا جائے؟ کیونکہ جو ہمارا پنجاب ہے اس کو، پنجاب کا نام جب آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ گرین ایریا ہوگا یا وہ خوبصورتی کی ایک علامت تھی، لیکن اس کو وقت کے ساتھ ساتھ ختم کیا جا رہا ہے. برون لینڈ کی طرف نہیں لوگ جا رہے، وہ جو گرین لینڈ کو برون میں کنورٹ کر کے کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے اس کے اوپر کوئی ایکشن لیا ہے؟ بہت شکریہ. آپ یقین مانیں کہ میرے جو جذبات ہیں نا وہ شاید یہ نیشنل پریس ہے، تو میں اجازت ہوتی تو میں ان کو کہ وہ جو گرین کو براؤن میں کنورٹ کرنے والے ہیں وہ کوئی بھی ہیں. اور اس کے لیے جو پالیسی بھی بنائی جا رہی ہے، لیکن میں احسان مند ہوں عمیر خٹک صاحب جو کمشنر راولپنڈی ڈویژن ہے، اور میڈم کنزا مرزا جو ڈی جی RDA ہیں. ہم ایک کلیبوریشن میں ہیں، اور آج سے 2-3 ماہ پہلے میں نے میڈم کنزا مرزا کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ میٹنگ کی ہے. ان کے سامنے میں نے یہ چیز رکھی کہ میڈم جتنا رزق ہمارا لکھا ہے اسے ایک دانہ کو کم نہیں کر سکتا. تو ہم آپ کے پاس اس ایجنڈا سے آئے ہیں، کمشنر صاحب کی جو اس میں کنسلٹیشن بنا شامل ہے کہ ہر وہ ایریا جو گرین ہے اس کے اوپر کوئی ہاؤسنگ سوسائٹی نہ بننے دی جائے. آپ کے لیے یہ کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، کہ جیسے ہی آپ کوئی رپورٹ کریں گے کہ یہ گرین ایریا پہ بن رہی ہے تو ہم اس کو پرمیشن ہی نہیں دیں گے. نمبر 1. دوسرے نمبر پہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ جو ان کی لیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کو بھی ہم پرپوز کرنے جا رہے ہیں کہ وہ ہر سوسائٹی کا وہ 20-30-40% جو بھی وہ گرین ایریاز کے لیے چھوڑتے ہیں اس میں سے 40% وہ فروٹس اور ویجیٹیبلز کے لیے چھوڑیں گے، تاکہ وہیں پہ آرگینک فروٹس اور آرگینک ویجیٹیبلز وہیں تیار کی جائیں اسی کالونی میں، تاکہ ہم اپنی مارکیٹس کے اوپر جو پریشر ہے اس کو کم کریں. جن کے بڑے گھر ہیں وہ اپنے گھر میں کچن گارڈن لگائیں، ہم انہیں گائیڈ کریں گے، ہم ان کو سیڈ پرووائڈ کر دیں گے، تاکہ آہستہ آہستہ ہم جو ہے ایک تو ظاہر ہے کہ کچن چلانے والے کی جو جیب سے بھی بوجھ کم ہو،
اور اور مند چیزیں بھی اور صحت مند چیزیں جس پہ کوئی زہر نہیں, کوئی کیمیکل نہیں. اور اسی طرح جو ہماری مارکیٹیں ہیں ان کے اوپر بھی وہ جب پریشر کم ہوگا تو پھر جو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کروز کے لحاظ سے قیمتیں بھی مینج ہونا شروع ہو جائیں گی. تو اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں, اور یہ جو ڈی جی آر ڈی اے ہیں موجودہ ان کے ساتھ ہم کولیبوریشن میں ہیں, اور انشاءاللہ ویری سون میں یہ اپنا گرین ٹریکٹر اسکیم والے معاملے کے بعد میں ان کے ساتھ سیٹنگ کروں گا. اور یہ اب اس پہ ہم فردر ماڈلٹیز طے کریں گے کہ اب ہم گرین لینڈ کو براؤن نہیں ہونے دیں گے. ہماری پوسٹنگز یہاں رہیں یا نہ رہیں, اس لیے کہ ملک سے بڑھ کے نہ میری ذات ہے نہ کسی کی ذات ہے. تو ہم بالکل سر اس پہ وی آر گوئنگ ٹو فائٹ ود ان آور آن ڈومینس. اچھا سر ایک چیز اور ہے, اس میں آپ نے کچھ سروے کروایا ہے کہ کون کون سا علاقہ جو ہے جہاں پر گرین لینڈ کو برون کر دیا گیا تھا اور اب مزید برون نہ کی جائے اور اس کو روکا جائے, اور آپ نے اس کے اوپر کوئی مارکنگ کی ہے پٹواریوں کے ساتھ بیٹھ کے یا اپنے محکمے کے لوگوں کے ساتھ؟ نہیں, اس میں کچھ چیزیں تو بڑی آبویس ہیں کہ اگر آپ 2007-8 میں دیکھتے, رواد کے بعد جو سارے کا سارا وہ گرین ایریا تھا, مدرہ چکوال روڈ ہے, اڈیالہ روڈ ہے, اور اب سارا وہ سارے کے سارے علاقے بہترین آپ کی زراعت تھی. اور مجھے یاد ہے کہ میں ٹرانسفر ہو کے آیا تھا 2007 میں ایز ایگریکلچر آفیسر. وہاں ہم کام کرتے ہیں, لوگوں سے بہت ساری آئل سیڈز پہ کام کروایا تھا. لیکن پھر جب میں ایز اے ڈپٹی ڈائریکٹر پروموٹ ہو کے چلا گیا, میں 5 سال بعد جب لوٹا تو پھر وہ چیزیں بہت چینج ہو چکی تھیں. تو اب ظاہر ہے کہ یہ بہت ساری تکلیف دہ چیزیں ہیں, اور اس میں ڈیفینیٹلی جو ہمارے اسمبلیوں میں جانے والے لوگ ہیں جو خود بھی کاشتکار ہیں, تو یہ ان کے بھی سوچنے کی باتیں ہیں کہ اسمبلی میں ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے. میں بذات خود ہائیلی بڑا ٹیکس پیئر ہوں, اور پاکستان کا ہی میں ایک آنریبل شہری ہوں, اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں, میں بھی رائے رکھتا ہوں, اور اس ملک سے میں بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں جتنا سب کرتے ہیں. اس لیے یہ کہ میں بالکل یہ پرپوز کرتا ہوں, اسٹرانگلی میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اب سے آگے جو گرین لینڈ کو براؤن لینڈ میں کنورٹ کرے اس کے خلاف جو ہے وہ کم سے کم غداری کا مقدمہ چلایا جائے. کہ یہ اپنے دیکھیں آنے والے نیچر اپنی ذات کو تباہ نہ کر. دیکھیں یہ تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر ہم اس ملک میں اس چیز کو فروغ نہ دے پائے تو پھر کیا ہماری آنے والی نسلیں سیمنٹ کھائیں گی, روڑے کھائیں گی, بجری کھائیں گی, یا اٹیں کھائیں گی, کیا کھائیں گی؟ تو یہ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں میں آپ کی وساطت سے یہ پورے پاکستان کو یہ کہہ رہا ہوں, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ان دا نیم آف بینگ دا ڈگنیفائڈ بلڈرز, میں ان کو میسج دے رہا ہوں کہ خدا کے لیے یہ سوچئے کہ آپ کے مر جانے کے بعد اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قیامت آ جائے گی, دیٹس فائن, ادروائز آپ کے بعد شاید لاکھوں سال آپ کی کئی نسلوں نے آنا ہے, تو اپنی نسلوں کے لیے آپ ایک بیٹر زندگی, ایک بہتر خوشگوار زندگی چھوڑ کے جائیں. یہ وہی راول پنڈی ہے جہاں پہ ایک ہفتہ گرمی پڑے تو بارش ہوتی تھی, اور اب یہ دیکھیں کہ ہم نماز استسقاء پڑھ پڑھ کے مر جاتے ہیں تو بارش نہیں ہو رہی ہوتی. میں نے اپنے بچپن میں دیکھا کہ پنڈی کتنی سرسبز تھی, اور اب پنڈی اسلام شہر کہلاتا تھا راولپنڈی, یہ مری کی طرح ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا ہمارا. اور اب ہم نے اس کو ایسے کنورٹ کر دیا ہے کہ جیسے شاید ہمیں کوئی شاید ہم رپورٹ ہے, ہمیں بس وہ بجلی میں سوچ لگا کہ ہمیں چارج کر رہے ہیں, ہمیں خوراک کی ضرورت ہی نہیں ہے. آنے والے وقت کا ہم نہیں سوچ. اچھا سر دوسری بات یہ ہے کہ براؤن لینڈ گرین لینڈ سے ہٹ کے ایک اور میں کروں گا کہ چھوٹے کاشتکاروں کی آپ نے بات کی, کیونکہ چھوٹا کاشتکار جو ہے اس کو پرموٹ کرنا بہت مشکل ہے. کچھ ایسے بھی چھوٹے کاشتکار ہیں جو ایسے علاقوں میں بیٹھے ہیں یا ایسی جگہوں پر بیٹھے ہیں جن کی ایکسیس آپ لوگوں تک نہیں ہے, یا وہ ان چیزوں کو اویل نہیں کر سکتے. اس کے لیے بھی آپ نے کوئی ورکشاپس ایسے علاقوں میں منعقد کروائی ہیں کہ ان کاشتکاروں کو بھی پتہ لگے کہ حکومت پاکستان, حکومت پنجاب ان کے لیے بہت اچھا کام کرنے جا رہی ہے. سی ایم صاحبہ کا جو منصوبے ہیں وہ کاشتکاروں کی خدمت کے اوپر جو کرنا چاہ رہی ہیں, اور پاکستان میں زر مبادلہ ظاہری بات ہے گندم کی اضافہ ہوگا اور دیگر چیزیں زر مبادلہ بھی بڑھے گا, تو اس کے اوپر آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بہت خوبصورت سوال آپ کا. میں آپ کا جواب دینے سے پہلے میں 2 چھوٹے چھوٹے واقعات بتاؤں گا, پھر میں آگے شروع کروں گا. 2014 کے اینڈ کی بات ہے, میں ڈپٹی ڈائریکٹر ڈسٹرکٹ ٹوبہ تھا. وہاں دریائے راوی میں سیلاب آیا, اور ہم نے پوری ٹیم نے بڑی سپر مینجمنٹ کی. ایک شخص جو کسی بھینس کو پکڑتے ہوئے حادثے کا شکار ہو کے میرا
और एक कट्टा जो है वो निकालते निकालते मरा, बाकी हर चीज अल्लाह की रहमत से हमने पूरी जिंदगियों को सेव कर लिया। अब जहां जहां तक पानी आ गया वो तो पी हम नहीं सकते थे, उससे जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ हुआ। अब ये है कि डिस्टर्ब होने वाले लोगों को हमने खैमे लगा के दिए, खाना दिया। अब मैं और मैडम डीसीओ हम जब उस खैमे में गए, अम्मा जी बैठे बेहतरीन खाना खा रहे थे, तो डीसीओ ने पूछा अम्मा जी कोई ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਿਆ कि ना? उन्होंने कहा कोई नहीं आया थी, इन्हीं लफ्जों में कोई नहीं आया थी। उन्हें कहा अम्मा दे जरा खैमा है ये पता नहीं कोई ला के दे गया, अम्मा रोटी कितों ये भी कोई दे गया। उन्हें क्या वो जरा कोई ला के दे गया वो भी महकमा सी, आ जरा खाना दे गया कोई वो भी महकमा ही सी। ते मैं अम्मा तेरे जिले दी डिप्टी कमिश्नर हाँ, ते वे मैं भी आई हाँ, मेरे नाल जड़ा ये भी एक बड़ा बड़ा अफसर है जिले का डिप्टी डायरेक्टर है। उन्हें कही जी इनू ते मैं वेख्या सी। वो है कि अगर वो बाहर तो तशरीफ लेंदी डीसी साहबा तो शायद वो यही समझदी कि लै बई कोई नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, पिछले दिनों साढ़े तहसील कहूटा उत्थे किस तरह काश्तकारां नाल बैठे कोई बंदा बैठक सी, ते उत्थे एक बंदे ने कहा कि जी मैं भेजना फलाण ते अजे टीम ते जो सियासी गल्लां कर करा के जी मैं पिछले साल 14 कनाल लाई सी, मैं एक नहीं लानी। मैं परेशान होया कि अल्लाह दे बंदे तू सियासत नूं गोली मार, क्यों भुखा मरना ही। मैं कह रहा था मैनू एड्रैस दो, मैं इनू खुद जाना, मैं डायरैक्टरी वड़ गई खलो के, मैं ना अपने मुल्क तो बाद के तो मेरी कोई औकात नहीं, मैं खुद जाके दी मेहनत करांगा कि यार तू अपने जोगी ते ला लै। वो पता लग्या जी वो गैर काशकार सी, ओदी जमीन ही कोई नहीं सी, लेकिन वो सर्वे खराब कर ली तो बगैरती कर गया। मतलब ये दो वाकयात ने। असी जड़ा ना बसीयत कौम भी बदगुमान कौम आ, सच थोड़ा बोलने आ, उतनी गल होंदी नहीं गड़बड़ जिन्नी असी बना देने आ। अच्छा हुण तुहाडी जिहड़े मैं जवाब लाना, देखो मैं इस चीज़ नूं भरपूर समझना, ये राबते दी जिंदगी है, राबते नाल ही दुनिया है। राबते कमज़ोर हो गए तो बहुत सारे तलक खत्म हो जाएंगे, बहुत सारी चीज़ां रुक जाएंगियां। चुनाचे उन्हां राबते नूं मजबूत रखण लई असी मल्टी लेयर्स सिस्टम लैके चल रहे हैं। एक असी फार्मर ट्रेनिंग प्रोग्राम 2266 2368 ਵਿੱਚੋਂ ਮੌਜ਼ੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਡੂਈ ਜਾਂਦੇ, 2266 ਮੌਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗੰਦਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ 2266 ਮੌਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡੇਢ ਮਾਹ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ 3 ਦਫਾ ਹਰ ਇੱਕ ਮੌਜ਼ੇ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰਾ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਗਾਹੀ ਦੇਣੇ ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਗੰਦਮ ਦੀ ਉਸ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਨੰਬਰ 1। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 374 WhatsApp ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਰ UC ਮਰਕਜ਼, ਤਹਿਸੀਲ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 200 ਤੋਂ 250 ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਚੁਨਾਚੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ 2266 2368 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਨੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਆਸੀ ਚੱਕਰ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਵਲੀਮਿਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਏ, ਕੰਮ ਟੁਰ ਗਏ, ਉਹ ਲੋਕ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਐਲਾਨਾਤ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ। ਚੁਨਾਚੇ ਇਹ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਾਮਲੇ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਿਲਫੁਲੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਫਾਰਮਰਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਸ ਬਣ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਚੁਨਾਚੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਪਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। सर प्रोग्राम का क्योंकि वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है, आप हुकूमत पंजाब का क्या मैसेज देते हैं और उसके अलावा काश्तकारों को क्या मैसेज देते हैं कि वो हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक कैसे चल सकते? जी उसमें सबके लिए मैसेज ये है कि पाकिस्तान जो है जिम्मेदारी है तमाम पाकिस्तानियों की बशमूल मेरे। चुनाचे ये 25 करोड़ आवाम को मिलके हर एक लम्हे इस मुल्क के साथ इखलास से काम करना है, हर तो सबसे बालातर होके। हुकूमत पंजाब जो आपको सहूलतें दे रही हैं,
जो काश्तकार के साथ दोस्ताना पॉलिसियां हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उन सब से भरपूर फ़ायदा उठाएं। महकमा ज़राअत के हर जगह पे, हर तहसील पे, ज़िले पे, डिवीज़न, मरकज़, हत्ता कि यूनियन कौंसल लेवल पे दफातर मौजूद हैं, टेलीफोन नंबर्स मौजूद हैं। आप मेहरबानी रब्ता कीजिए, हम आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हो जाएंगे, आपको कॉल करके बता देंगे, ताकि जब हम मिल के काम करेंगे एक टीम वर्क में और इन सारी सहूलतों से फ़ायदा उठाते हुए एक बेहतरीन पैदावार लेंगे, और जो ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ है वो न सिर्फ हम अपने सूबे के लिए, अपने पूरे मुल्क के लिए यकीनी बनाएंगे, और इंशाल्लाह मुझे कामिल उम्मीद है कि हम ये गल्ला, अनाज, ये फसलें, ये सब्ज़ी, ये फल इतने पैदा कर सकते हैं कि हम इनको दूसरे ममालिक को भेज के ज़र मुबादला कमाएंगे। तो ये आप सबसे मैसेज है कि जनाब ये मुल्क से मोहब्बत का वक्त है, सब मिल के काम करें। जी नाज़रीन, हमारे साथ जो रावलपिंडी के डायरेक्टर हैं एग्रीकल्चर, वो मौजूद थे। शायद साहब उन्होंने बताया कि सीएम पंजाब साहबा किस तरीके से किसानों को फ़ायदा पहुंचा रही हैं, और सोशल मीडिया पर चलने वाली कैंपेन जो थी वो बेबुनियाद है। हुकूमत पंजाब की अगर आपको किसी किस्म की ऐसी अफवाहें पर कान ना कर दरें, करीबी ज़राअत मरकज़ के दफ्तर और हुकूमत पाकिस्तान की वेबसाइट्स को भी देखें। अपने मेज़बान खाली भट्टी को इजाज़त दे, अगले प्रोग्राम में हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।